آج حضور کی ساری امت دنیا میں جس جگہ بھی سنت ابراہیمی ادا کر رہی ہے، اللہ سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دینی خدمات کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے حبیب، آپ کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کو عام فرمائیے۔ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ اللہ کے سچے نبی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم کا نام تعارف تھا، اور آپ کی والدہ جو ہیں ان کا نام امیلہ تھا۔ آپ کے علاوہ آپ کے دو بھائی تھے، طاحور اور ہاران، اور آپ کے بھائی جو ہیں حضرت ہاران جو ہیں ان کی نسل سے حضرت لوط علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آپ اماں ہاجرہ سے پیدا ہوئے ہیں، اور آپ کے بعد اماں سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت ہاران جو تھے آپ کے دوسرے بھائی، ان کے خاندان سے، ان کی نسل سے حضرت لوط علیہ السلام کی نسل چلی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس طرح جو ہے وہ تین جو بیٹے ہیں، ان کی مختلف نسلیں مختلف علاقوں میں آباد ہوئیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہیں، آپ کی نسل جو ہے وہ ملک شام میں تھی، اور آپ کے جو تیسری زوجہ محترمہ تھی حضرت کنتورہ، ان کے بطن اطہر سے جو اولاد پیدا ہوئی وہ یمن میں جا کے آباد ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو شہزادے حضرت اماں ہاجرہ سے پیدا ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی نسل جو ہے وہ مکہ پاک میں آباد ہوئی۔ حرم شریف میں حضرت اسماعیل کی نسل آباد ہوئی۔ اس طرح آپ کے تین بیٹے تھے حضرت ابراہیم کے، اور تینوں مختلف علاقوں میں جا کر آباد ہوئے، اور پھر ان کی نسل سے ہی حضرت اسماعیل کے جو 12 بیٹے ہوئے، ان میں سے حضرت ایک کدار ہوئے ہیں، کدار، ان کی نسل چلتے چلتے حضرت عبد مناف تک پہنچی۔ حضرت عبد مناف کے بیٹے حضرت بنو ہاشم، حضرت ہاشم ہوئے، اور حضرت ہاشم کے بیٹے حضرت عبد المطلب ہوئے۔ حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ ہوئے، اور حضرت عبداللہ کے شہزادے سارے نبیوں کے سردار تشریف لائے۔ سنیے، تو نبی علیہ السلام حضرت اسماعیل کی نسل سے تشریف لائے، اور اسی وجہ سے نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے میں اپنے باپ حضرت ابراہیم کی دعا ہوں۔ انہوں نے دعا مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی نسل سے پیدا فرمایا تھا۔ تو اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شہزادے حضرت اسماعیل کی نسل سے نبی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضرات گرامی، آج عید کا دن ہے، اور پوری دنیا میں مسلمان خوشی کے ساتھ ایک صف میں کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ کر یہی کہتے ہیں کہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اے اللہ، تو پاک ہے، بلند ہے، تو پاک ہے، بلند ہے، تو پاک ہے، بلند ہے۔ اور پھر نماز عید کے بعد تمام مسلمان جنہیں رب نے توفیق عطا فرمائی ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شہزادے حضرت اسماعیل کی جو سنت ہے، اور حضرت ابراہیم کی جو سنت ہے، ہمیں اس سے درس کیا ملتا ہے، ہمیں اس سے سبق کیا ملتا ہے؟ سورہ صافات اٹھائیں،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پچھلی عمر کے اندر تقریباً 86 سال آپ کی عمر تھی تو اللہ نے آپ کو بیٹے اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے، اور ایک روایت یہ ہے کہ آپ کی عمر 100 سال تھی اور آپ کی زوجہ حضرت ہاجرہ کی عمر 120 سال تھی، اور دوسری روایت یہ ہے کہ جب آپ کی عمر 99 ہوئی 99 تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سارہ کے بطن اطہر سے آپ کو حضرت اسحاق عطا فرمائے۔ تو اس عمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے عطا فرمائے۔ پھر لمبا چیپٹر ہے، ہم اس کو بیان کر چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حکم ہوا، آپ حضرت ہاجرہ کو ایک چٹیل میدان کے اندر چھوڑ کے آ گئے۔ ابھی بیٹے پیدا ہی ہوئے تھے حضرت اسماعیل، تو ان کو بھی چھوڑ کے آ گئے، ماں اور بیٹا دونوں کو ایک چٹیل میدان میں چھوڑ کے آ گئے۔ اماں ہاجرہ نے پیچھے سے آواز دیا، ابراہیم ہمیں یہاں پہ اس سنسان ایریا میں، ریگستان میں، یا دوسری روایت اس جنگل میں جہاں پہ دور دور تک انسانیت بستی نظر نہیں آتی، ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم خاموش۔ آپ نے دوبارہ پوچھا، کیا آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ہے یا اپنی کسی وجہ سے ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہ میں اللہ کے حکم سے اے ہاجرہ تمہیں یہاں پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تھوڑی سی کھجوریں دیں، تھوڑا سا پانی دیا مشکیزے کے اندر، اور کہا اس کو رکھو، یہ تمہارے کھانے پینے کے کام آئے گا۔ چند دنوں میں وہ سامان ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت ہاجرہ بڑی پریشان ہوتی ہیں، کبھی ایک پہاڑی کی طرف دوڑتی ہیں، کبھی دوسری پہاڑی کی طرف دوڑتی ہیں، پھر ایک پہاڑی کی طرف دوڑتی ہیں، کہیں ادھر سے کوئی انسان نظر آئے تو میں اس کو مدد کے لیے پکاروں۔ میرا بیٹا اسماعیل پیاس کی وجہ سے بلک رہا ہے، میرا بیٹا اسماعیل پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے۔ حضرت اماں ہاجرہ وہاں پہ ایسے آتی جاتی رہی اور آپ کو خبر نہ تھی۔ آپ نے 7 چکر لگائے اور واپس آئے تو دیکھا اسماعیل پیاس سے بلک رہے ہیں، اور جیسے چھوٹا بچہ اپنی ایڑیوں کو زمین پہ رگڑتا ہے، حضرت اسماعیل وہاں پہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ اماں ہاجرہ کہتی ہیں، میں کیا دیکھتی ہوں، جب میرا بیٹا اسماعیل ایڑیاں رگڑتا ہے تو اللہ اس کی ایڑیاں رگڑنے کی برکت سے وہاں سے چشمے جاری فرما دیتا ہے۔ اور میرے نبی فرمایا کرتے تھے، حضور فرماتے تھے، اگر اماں ہاجرہ چلو بھر کے اسماعیل بیٹے کو پانی نہ پلاتی تو آج اس جگہ نہریں جاری ہوتی، آج اس جگہ کیا جاری ہوتی؟ نہریں جاری ہوتی۔ اماں ہاجرہ علیہ السلام کو یہ جب رب نے دیکھا یہ عمل کرتے ہوئے، اللہ کو اپنی بندی کی یہ ادا بڑی پسند آئی۔ رب نے فرمایا ہاجرہ ادھر دوڑی تو صفا تھا، ادھر دوڑی تو مروہ تھا، یہ دونوں پہاڑ تھے، مجھے اپنی بندی کی یہ ادا بڑی پسند آئی ہے، اب قیامت تک میں اپنی بندی کی اس ادا کو تمام حاجیوں کے لیے سنت قرار دے دوں گا۔ حج نام کس چیز کا ہے؟ حج نام توحید کا نہیں ہے، اس کو یاد رکھیں۔ حج نام ہے اللہ کے بندوں کی اداؤں کو ادا کرنے کا نام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر تعمیر فرمائی، اور پھر ایک جنت سے پتھر لایا گیا جسے حجر اسود کہا جاتا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو حجر اسود کو چومے گا اللہ اس کی بخشش فرما دے گا، اور جو نہیں چوم سکتا وہ دوسرے ایسے دور سے کھڑے ہو کے استعلام کرے، اشارہ کر کے اپنے ہاتھوں کو چوم لے، اللہ اسے بھی حجر اسود چومنے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ قیامت والے دن حجر اسود کو رب زبان بھی عطا کرے گا اور آنکھیں بھی عطا کرے گا، اور وہ اپنے چومنے والوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا فرمائے گا۔ عید کا دن حضرت ابراہیم کی قربانی سے ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ قرآن اٹھائیں، باپ نے کیا کہا؟ یا بنیا انی ارا فی المنام، سورہ صافات پڑھیں، یا بنیا انی ارا فی المنام، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا۔ یہاں پہ ذرا غور کیجئے گا، حضرت ابراہیم نبی ہیں، حضرت جبریل ہمیشہ ہر نبی کے پاس وحی لے کے آتے رہے، حضرت ابراہیم کے پاس بھی وحی لے کے آئے، لیکن اس مرتبہ حضرت ابراہیم کی طرف وحی نہیں آئی تھی، آپ نے خواب دیکھا تھا، صرف خواب دیکھا،
اور اس خواب کی بنیاد کے اوپر اپنے بیٹے سے فرمانے لگی یا بنی انی ارا فی المنام، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک، 13 سال بعد باپ اور بیٹے کی پہلی ملاقات ہے، باپ بیٹے کو گھر لے کے آتا ہے، پہلی ملاقات میں کیا کہتا ہے؟ انی اذبحک، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، میرے بیٹے تیری کیا رائے ہے؟ اللہ نے اس مرتبہ حضرت جبریل کے ذریعے حضرت ابراہیم کی طرف وحی نہیں فرمائی، اس کو سمجھیے، وحی فرمائی جاتی تو زیادہ بات مضبوط ہوتی، نبی کا خواب بھی حقیقت ہی ہوتا ہے، سچا ہی ہوتا ہے، لیکن رب تعالیٰ دیکھنا چاہتا تھا میں اپنے ابراہیم کو خواب کے ذریعے آزماؤں گا اور میں چیک کروں گا کہ کیا آیا ابراہیم جب خواب دیکھے گا اس خواب کو پورا کرے گا۔ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا اور اس خواب کو پورا کر کے دکھا دیا، اور پھر بیٹا بھی تو نبی تھا، نہ کسی کالج کی اس نے ایجوکیشن حاصل کی، نہ کسی سکول اور مدرسہ میں گیا، نہ اس نے مڈل پاس کیا، نہ میٹرک، نہ پرائمری، نہ کسی مدرسہ میں اس نے ایڈمیشن لیا، 13 سال کی عمر ہے، 7 سال کی عمر ہے، 9 سال کی عمر ہے، مختلف روایات ہیں، باپ بیٹے کو کہتا ہے فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، بیٹا آگے سے کہتا ہے ابا جان جو آپ نے خواب دیکھا ہے اسے کر گزریے، انشاءاللہ آپ اسماعیل کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہاں تو اقبال بولا نا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت، فیضان نظر تھا، کسی اللہ کے بندے کی نظر تھی یا کہ مکتب کی کرامت، یا کسی مکتب کی کرامت تھی، کسی مدرسہ میں پڑھا تھا، کسی سکول میں پڑھا تھا، نہیں، اقبال کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، اسماعیل کو باپ کا ادب کس نے سکھایا؟ یہاں سے دیکھیں ایک باپ جب بیٹے کو حکم دے رہا ہے تو بیٹا آگے سے چوں چاں نہیں کر رہا، بیٹا آگے سے باپ کی بات پہ اعتراض نہیں کر رہا۔ یہاں سے بیٹوں کے لیے تربیت ہے کہ جب باپ کوئی حکم دے دے اور ہو وہ عین شریعت کے مطابق تو پھر باپ کی بات پر اعتراض کرنا نیک اولاد کا کام نہیں بنتا، اولاد کا حق نہیں بنتا کہ وہ اپنے باپ کے آگے اعتراض کریں۔ ہمارے ہاں تو باپ کوئی کام بھیج دے تو کہتے ہیں ابا جی بعد میں کر لیں گے، ابا جی بعد میں کر لیں گے۔ آپ دیکھیں یہاں پہ حضرت اسماعیل ایک ہی بیٹا ہے، اکلوتا بیٹا، اور ملا بھی عمر کے پچھلے حصے میں، اور پھر اس کو قربان کرنے جا رہے ہیں، حکم ہو گیا، کہا بجان آپ کر گزریے، انشاءاللہ آپ اسماعیل کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہاں پہ میں ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں اگر آپ کو سمجھ میں آئے تو، حضرت ابراہیم کو اللہ نے بڑی دفعہ آزمایا، آگ میں ڈال کر آزمایا، مالی طور پہ آزمایا، 120 بکریاں دی، یہ ساری روایات بیان ہے، آگ میں ڈال کے بھی آزمایا، اور پھر سب سے اعلیٰ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزیں انسان کو عزیز ہوتی ہے، جان، مال، اولاد، 3 چیزیں ہر انسان کو بڑی عزیز ہیں، جان، مال، اولاد۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں چیزوں سے حضرت ابراہیم کو آزمایا، جان کے ذریعے بھی آزمایا، مال کے ذریعے بھی آزمایا، اور اولاد کے ذریعے بھی آزمایا۔ اور پھر جب اولاد کے ذریعے آزمایا گیا آپ اس امتحان میں پورے اترے، اور پھر جب آگ میں ڈالا گیا آپ اس امتحان میں پورے اترے۔ اور آپ کو پتا ہے نا جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا اس وقت نمرود کو پتہ لگ گیا تھا یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اسلام لا اکراہ فی الدین، اسلام سختی کا درس نہیں دیتا، اسلام میں سختی نہیں، کیسی سختی نہیں؟ دیکھیں نمرود نے کہا ابراہیم مجھے پتہ لگ گیا تو اللہ کا سچا نبی ہے، حضرت ابراہیم نے کہا پھر کلمہ پڑھ، ملت ابراہیمی میں داخل ہو جا۔ انہوں نے کہا نہیں ابراہیم کلمہ نہیں پڑھوں گا لیکن میں اللہ کی راہ میں قربانی کروں گا۔ نمرود نے تاریخ کی سب سے بڑی قربانی کی ہے، 4000 گائیں اس نے قربان کی، حتیٰ کہ چیل کوں نے بھی گوشت کھایا۔ دیکھیں اسلام کتنی برکت والا دین ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا نمرود
کاش کہ تو 4000 گائیں قربان نہ کرتا، تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا اور اللہ کی راہ میں 5 روپے دے دیتا، اللہ تعالیٰ تو یہ 4000 گاؤں سے زیادہ ثواب عطا فرما دیتا۔ آج 4000 گائے کوئی بھی نہیں کرتا، ایک بکرا کرتا ہے، ایک چھترا کرتا ہے، اپنی طاقت کے مطابق حصہ ڈال لیتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں لوگوں اپنی قربانیوں کو خوب فرما کیا کرو، قیامت والے دن جانور اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا، اپنے گوشت کے ساتھ آئے گا، اپنے بالوں کے ساتھ آئے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ قربانی کرتا ہے اس جانور کے جسم کے اوپر جتنے بال ہوتے ہیں اللہ اتنے ہی اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ لا اکراہ فی الدین کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے قربانی کی، بیٹے اسماعیل کی، جنت سے مینڈا آ گیا، اور وہ مینڈا کتنا بڑا تھا؟ حضرت جبریل کہتے ہیں جنت میں اس کی 40 سال پرورش ہوئی ہے، 40 سال اس مینڈے کی جنت میں پرورش ہوئی ہے، اس نے جنت میں سے کھایا ہے۔ اللہ کو یہ اسماعیل کی ادا پسند آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے حضرت اسماعیل کی اس ادا کو سنت قرار دے دیا۔ میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک بندہ اللہ کی راہ میں قربانی کرتا ہے حرام مال سے، ایک بندہ اللہ کی راہ میں قربانی کرتا ہے حرام مال سے، اللہ اس کی قربانی قبول نہیں کرے گا۔ کیا ہم جو قربانیاں لے کے آتے ہیں ہمیں اپنے رزق کے اوپر 100% یقین ہے تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ہمیں اپنے رزق میں شک لگتا ہے، ہم نے کسی سے دھوکہ کیا تھا، ہم نے کسی سے فریب کیا تھا اور 4 جانور لے کے آگے، تو مت کوئی یہ سوچے کہ اللہ اسے قبول کرے گا، اللہ نہیں قبول کرے گا۔ وجہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ کو نہ تو تمہاری قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، اللہ کو صرف تمہاری نیک نیت ہی پہنچتی ہے۔ اگر تمہارا تقوی ہی نہیں ہے، طہارت ہی نہیں ہے، وہ قربانی پاک ہی نہیں ہے۔ اور پھر دوسرا، ہم عید والے دن تو بکرے ذبح کرتے ہیں، ہم عید والے دن تو گائے ذبح کرتے ہیں، جو چیز ذبح کرنے والی تھی ہم نے اس کو ذبح نہیں کیا، ہم نے اپنی انا کو عید والے دن بھی ذبح نہیں کیا، ہم نے اپنے نفس کو عید والے دن بھی ذبح نہیں کیا، ہم نے اپنے نفس کے اندر جو کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، اناد ہے، منافقت ہے، ہم نے اس کو ذبح نہیں کیا جو کرنے والی چیز تھی۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندے ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان قبل ان یتفرقا الا غفر لہما، میرے نبی فرماتے جب 2 بندے آپس میں مصافحہ کرتے ہیں یا معانقہ کرتے ہیں، گلے لگتے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں ان کے ہاتھ بعد میں جدا ہوتے ہیں، ان کے سینے بعد میں جدا ہوتے ہیں، اللہ دونوں کے گناہوں کو پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ کیا ہم اس طرح بھی کبھی اپنے مسلمان بھائی سے ملے ہیں؟ اس نیت سے بھی ملے ہیں؟ کس کے گناہ معاف ہوں گے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے؟ جو اندر اور باہر دونوں طرح سے ملا ہوگا، باہروں بیت فقیری والا تے اندروں دنیا داری۔ اگر ہم باہر سے صوفیہ اور اندر سے پورے اس بندے کے خلاف ہمارے دل میں کینہ بغض ہے تو سمجھے پنجابی میں کہتے ہیں پھر ہم نے یہاں پہ ٹکرے ماری ہیں، سجدے نہیں کیے، ہم نے رب کو راضی نہیں کیا۔ رب تو کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تو بندے کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ہمارے نفس کی پلیتی نہیں گئی۔ بابا بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے خاص کے کہنا کھو کے مال یتیمہ دا بج مسیتی جاندے ہو، جی کھو کے مال یتیمہ دا تے بج مسیتی جاندے ہو۔ اور آپ کیا فرماتے ہیں پھٹ دلاندے سیندے نہیں، دل کے جو پھٹ ہیں، دل کے اندر جو منافقت ہے، بابا بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں پھٹ دلاندے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، ٹوپیاں پہن کے جناب بڑی اعلیٰ تو جناب اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ اور آپ کیا فرماتے ہیں آگے؟ آپ فرماتے ہیں نفس تے چھری پھر دی نہیں، جی نفس تے چھری پھیر دے نہیں، اپنے نفس کے اوپر چھری پھیرنی تھی نا،
آج والے دن ہم نے اس کو بھی ذبح کرنا آندے ہو، دسو تو صحیح بلے شانو ایک ہی کیتی جاندے ہو۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم دمبے کر رہے ہیں صرف، ہم نے نفس کو تو ذبح ہی نہیں کیا۔ میرے نبی پتہ ہے کیا فرماتے تھے؟ آپ نے فرمایا اس مجلس میں سے ایک بندہ اٹھ جائے، اب غور کیجئے گا، ہو میرے نبی کا دور، نبیوں کے سردار دعا مانگتے ہوں، آمین کہنے والے کائنات کے سب سے افضل لوگ، ابو بکر و عمر عثمان و علی، کائنات کے افضل ترین لوگ، رول ماڈل لوگ، دعا مانگنے والے نبیوں کے سردار، آمین کہنے والے دنیا کے لیے رول ماڈل، سارے صحابہ افضل ترین۔ میرے نبی فرماتے ہیں اس مجلس میں کوئی ایک ایسا بندہ ہے جس کی وجہ سے اللہ ہماری دعا قبول نہیں کر رہا، یہاں سے اٹھ جائے وہ بندہ اور جائے، آج کے دن جس کو اس نے ناراض کیا ہے اس کو راضی کر کے آئے۔ پھر دور تو تھا نا صحابہ کا، میں کہتے ہیں وہ غلطی کرتے تھے تو غلطی پہ جلدی عمل بھی کر لیتے تھے، یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ہم غلطی بھی کرتے ہیں اور غلطی پہ ڈٹتے بھی ہیں، ہمارے ہاں معافی کا چکر ہی کوئی نہیں، ہمارے ہاں درگزر کرنے کا چکر ہی کوئی نہیں، ہمارے ہاں اگنور کرنے کا چکر ہی کوئی نہیں۔ اندر کا جو نفس ہے نا، ہم اس کو ذبح نہیں کر رہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، ہم کسی کو درگزر نہیں کرتے، ہم معاف نہیں کرتے۔ میرے نبی نے فرمایا اس مجلس سے وہ بندہ اٹھ جائے، صحابی تشریف لے گئے، واپس آئے، آپ نے فرمایا اب دعا کرو۔ جب دعا کی تو حضور فرماتے ہیں اب اللہ نے ہماری دعا کو قبول فرما لیا ہے۔ یا رسول اللہ یہ کیسے ہوا؟ آپ نے فرمایا ایک بندہ اس مجلس میں ایسا بیٹھا تھا، وہ ایسا بندہ تھا اس نے اپنے خاندان کے کسی بندے کو ناراض کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے اللہ دعا قبول نہیں کر رہا تھا۔ صحابی کہتے ہیں حضور میری خالہ ناراض تھی، میں نے ان کو گھر سے نکال دیا تھا، حضور میں اب ان کو راضی کر کے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا اسی وجہ سے اللہ نے ہماری دعا کو قبول فرما دیا۔ یہ تعلیم امت ہے۔ معاذ اللہ نبی کی دعا رد ہو جائے یہ سوچ میں بھی نہیں آ سکتا، اور پھر نبیوں کے سردار کی دعا کیسے رد ہو سکتی ہے یہ سوچ میں بھی نہیں آ سکتا۔ لیکن تعلیم امت تھا، امت کو تعلیم تھی کہ لوگوں اگر تم نمازیں ہی پڑھتے رہے اور اپنے معاملات کو درست نہ کیا، ایک دوسرے سے راضی نہ ہوئے، تو پھر اللہ تمہاری عبادت کو قبول ہے۔ حضرت توسا شریف کے بزرگ نے اللہ بخش توسوی، آپ کے پاس ایک مرید گیا، وہ کہنے لگا حضرت مجھے کوئی نصیحت کیجئے، سنیں یہاں پہ۔ آپ نے فرمایا بیلیا اللہ کو اپنے جیسا جاننا یا اپنے سے بہتر جاننا، غور کیجئے گا، میری طرف توجہ رکھنی ہے۔ بیلیا اللہ کو اپنے جیسا سمجھنا، اپنے برابر سمجھنا یا اپنے سے بہتر سمجھنا؟ ان کو یا حضرت یہ کیا بات ہوئی، ہر بندہ ہی اللہ کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہے، مجھے آپ کی یہ لوجک سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا بیلیا کچھ دنوں بعد تینوں دساں گے کی مطلب ہے دا۔ وہ مرید گھر چلا گیا، بات توجہ کے ساتھ سننے والے، مرید گھر چلا گیا، روٹی اس کی بیوی نے اس کے سامنے رکھی کھانے کے لیے، باہر دروازہ کھٹکا، انہوں نے کہا اللہ کے نام پہ روٹی دے دو۔ اس نے روٹیاں دیکھی، اوپر بھی روٹی تھی نیچے بھی روٹی تھی، انہوں نے کہا تھلی روٹی ہے تھوڑی گلی سڑی ہے، کھانے کے لائق نہیں۔ بیوی کو کہا اس کو اٹھاؤ اس کو دے آؤ، نیچے والی جو گلی سڑی روٹی ہے نا اٹھاؤ اس کو اور باہر مانگنے والے کو دے آؤ۔ روٹی دے کے کھا کے پھر مرشد کے دربار پہ، اللہ بخش توسوی رحمت اللہ علیہ کے دربار پہ چلا گیا، کہا حضرت مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے کہا تھا اللہ کو اپنے جیسا سمجھنا یا اپنے سے بہتر سمجھنا، حضرت مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا روٹیاں بھی کالیاں دے دیتے پھر کہتے ہیں کہ سمجھ نہیں آئی، نہیں سمجھ آئی، اچھی بات بولو۔ آپ نے فرمایا اللہ کے نام پہ تجھ سے کوئی مانگنے آیا تو اللہ کے نام پہ تو نے گلی سڑی روٹی دی، میں نے تجھے کہا تھا اللہ کو اپنے جیسا سمجھنا یا اپنے سے بہتر، تو نے تو رب کو اپنے جیسا بھی نہیں سمجھا۔ قربانی کا گوشت چھچڑے تے ہڈیاں غریباں نو دینیاں، اپنے واسی ران الگ سپیشل رکھنی ہے۔ وہ جو دے رہے ہیں نا تیسرا حصہ غریبوں فقیروں کو، وہ دنیا داری کے لیے نہیں دے رہے، وہ اللہ سے محبت کے لیے دے رہے ہیں،
وہ حصہ قبول ہونا ہے جو اللہ کی راہ میں دینا ہے. ایک تو ہم نے جیب میں رکھنا ہے, ایک تو قریبی رشتہ داروں کو دینا ہے, ایک حصہ اللہ کی راہ میں دینا ہے.